اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا آج کی ہماری گفتگو مضاعف کے بارے میں ہے۔ پہلے تو خود اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ مضاعف کس چیز کا صیغہ ہے تو آپ کہیں گے مضاعف اسم مفعول کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ باب کون سا؟ باب مفاعلہ، ٹھیک ہے۔ مضاعف کی تعریف کیا ہے؟ اصلی حروف کی جگہ پر دو حرف ہم جنس ہوں، ہم جنس یعنی ایک جیسے ہوں، اس کو مضاعف کہا جاتا ہے۔ اب ہم ثلاثی مجرد کے 6 باب پڑھ چکے۔ کون سے باب سے مضاعف آیا ہے؟ فرماتے ہیں باب فعل یفعل سے تو مضاعف آیا ہے، یعنی نصر ینصر سے۔ جیسے المدو، المدو کا ترجمہ کھینچنا، کیا؟ کھینچنا، ٹھیک ہے۔ اب اس کی گردان جب آپ کریں گے تو گردان ماضی کی ہوگی مد، مدہ، مدو، مدت، مدتا، مددن۔ چھٹے صیغے کے بعد یہ دونوں دال ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گی۔ کیوں جدا ہوں گی؟ جدا ہونے کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ جب ایک حرف دوسرے حرف میں ادغام ہوتا ہے تو پہلے کا ساکن ہونا ضروری ہے، دوسرے کا متحرک ہونا ضروری ہے۔ لیکن چھٹے صیغے میں اور اس کے بعد پہلے والا ساکن ہو جاتا ہے۔ جب پہلے والا ساکن ہو جاتا ہے تو نتیجے میں وہ جو ہے کیا ہے، ادغام ہم نہیں کریں گے۔ مدد، مددنا، ٹھیک ہے۔ پہلے والا ساکن نہیں ہوتا بیٹا، پہلے والا متحرک ہوتا ہے، دوسرے والا جو ہے کہ وہ ساکن ہو جاتا ہے، جبکہ ادغام میں پہلے والے کا ساکن ہونا ضروری ہوتا ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ باقی گردان تو آپ سب پڑھ چکے ہیں۔ اب میں پھر آپ کو کہوں کہ یہ ہوگا، وہ مضارع کی گردان ہوگی یمدو، یمدو اصل میں تھا یم دو دو، اصل میں کیا تھا؟ یم دو دو۔ پہلی دال کی حرکت نقل کر کے ہم نے دی کس کو؟ میم کو، ٹھیک ہے۔ اب پہلی دال ہو گئی ساکن، اس پہلی دال کو دوسری دال میں ہم نے ادغام کر دیا، نتیجے میں گئی یمدو، یمدو، یمدان، یمدون، تمدو، تمدان، یمددن۔ اب یہاں پر یمدد نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر پہلی دال متحرک ہو گئی اور دوسری ساکن، تو یہ ادغام نہیں ہو سکتے۔ ادغام کے لیے پہلے کا ساکن ہونا ضروری تھا۔ اچھا، پھر اس کی سب گردان ہے بیٹا، میرے خیال میں آپ جو ہے کیا ہے وہ خود مباحثے میں بھی کریں گے، عبارت میں بھی تھوڑے بہت میں آپ کو اشارے کر دوں گا۔ اس کی امر کی جو گردان ہوگی اس میں جناب جو پہلا صیغہ ہے حاضر کا، امدد بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مدہ بھی کہہ سکتے ہیں، مدے بھی کہہ سکتے ہیں، مدو بھی، یعنی اس کو 4 طریقوں سے آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو مضاعف ہے یہ اور ابواب سے بھی آیا ہے یا صرف نصر ینصر سے ہی آیا ہے؟ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب کو ہم نے 2 قسموں میں تقسیم کیا تھا۔ 3 باب کو ہم نے اصول کا نام دیا تھا اور 3 باب کو ہم نے فروع کا نام دیا تھا۔ اصول ان ابواب کو کہتے ہیں کہ جن میں ماضی کے عین کلمے کی حرکت مضارع کے عین کلمے کی حرکت مخالف ہو۔ مثلا نصر، ماضی کے عین کلمے پر کیا ہے؟ فتح۔ ینصر، مضارع کے عین کلمے پر کیا ہے؟ ضمہ۔ اس کو ہم اصلی باب کہیں گے، ٹھیک ہے۔ ضرب یضرب، ماضی کے عین کلمے پر کیا ہے؟ فتح، مضارع کے عین کلمے پر کیا ہے؟ کسرہ۔ اس کو بھی ہم کیا کہیں گے؟ اصلی کہیں گے۔ اچھا، اس کے بعد علم یعلم، ٹھیک ہے، ماضی کے عین کلمے پر کیا ہے؟ کسرہ، مضارع کے عین کلمے پر کیا ہے؟ فتح۔ اس کو بھی ہم اصلی کہیں گے۔ جہاں ماضی کے عین کلمے اور مضارع کے عین کلمے کی حرکت ایک جیسی ہو اس کو ہم فرعی کہتے ہیں۔ جیسے حسب، یہ حسبو، ماضی میں بھی عین کلمے پر کسرہ،
مضارع میں بھی کسرہ. اچھا منع یمنعو، ماضی میں بھی عین کلمے پر فتح، مضارع میں بھی فتح. شروف یشروفو، ٹھیک ہے، ماضی کے بھی عین کلمے پر ضمہ، تو اس کے بھی جو ہے کیا ہے مستقبل پر بھی عین کلمے پر ضمہ، تو نتیجے میں جو ہے کیا ہے اصلی باب. باقی جو باب فروع ہیں ان سے مضاعف نہیں آیا. یہ آپ کا ٹینشن ختم ہو گیا کہ بھئی 6 ابواب میں سے 3 باب جو ہے کیا وہ فروع ہیں، ان میں کوئی مضاعف لفظ عربی زبان میں نہیں آیا. باقی جو 3 باب اصول ہیں ان میں آیا ہے. نصر ینصر سے المدو، ٹھیک ہے. فعل یفعل سے الفرو، فرو کا مطلب فرار کرنا، بھاگنا، ٹھیک ہے، کہیں نکل جانا. اب اس کی بھی گردان جو ہے کیا ہے وہ ہم نیچے کریں گے. باقی جو ہے کیا ہے جناب کوئی دوسرا باب ہے یا نہیں ہے جیسے آیا ہو. یہ 2 باب میرے خیال میں ایسے آیا ہے. تیسرا باب جو ہے اصلی اس سے بھی ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی مل گیا تو انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. ٹھیک ہے، ابھی کتاب کھولیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مضاعف، بیٹا مضاعف خود اس میں مفعول ہے باب مفعلہ سے. از باب فعل یفعلو، کہتے ہیں مضاعف اس باب سے. کون سے باب سے؟ فعل یفعلو سے. المدو، المدو کی معنی کیا ہے؟ کشیدن، کھینچنا. ماضی معلوم، مد مدہ مدو تآخر. اب کہتے ہیں ذرا مدہ ہمیں بتائیں کہ اس کا عین الفعل کہاں چلا گیا، جبکہ ثلاثی میں 3 حرف تو ہونے چاہیے. فرماتے ہیں کہ مد، ٹھیک ہے، تآخر اصل مد مدد بود. مد کا اصل کیا تھا؟ مدد. اجتماع 2 حرف اصلی، اصلی 2 حرف اکٹھا ہو گئے، ٹھیک ہے، در ایک کلمے، ایک کلمے میں. بیٹا حقیقت میں یہ عبارت انہوں نے اچھی نہیں لکھی. اصل میں یوں لکھتا اجتماع 2 حرف ہم جنس، ٹھیک ہے، در ایک کلمے. لیکن اس نے ایسے کہہ دیا کہ اصلی 2 حرف کا اکٹھا ہونا. بھائی اصلی تو 3 حرف ملتے ہیں. نصر، نون بھی اصلی ہے، صاد بھی اصلی ہے، را یہ بھی ملے ہوئے ہیں. تو یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ 2 اصلی حرف مل گئے. آپ کہیں 2 ہم جنس حرف مل گئے جو کہ اصلی کی جگہ پر تھے. در یک کلمے، ایک کلمے میں، از یک جنس. البتہ وہ دونوں اصلی حرف کیا تھے؟ ایک ہی جنس سے تھے. ثقیل بود، ان کا آپس میں ملنا کیا تھا؟ دشوار تھا. تو پھر کیا کیا انہوں نے؟ اول را ساکن کردند، پہلے کو ساکن کر دیا. وہ درثانی ادغام نمودند، اور انہوں نے اس کو دوسرے میں ادغام کر دیا. مد شد، مد ہو گیا. وہ در مددن وما بعد او، اور مددن میں اور مددن کے بعد والے سیگوں میں چون دال دوم ساکن بود. چون اس لیے کہ دوسری دال ساکن تھی اور اس کا ساکن ہونا بھی عارضی نہیں تھا، بسکون لازم، یعنی اس کو لازمی طور پر ساکن کرنا تھا. بیٹا کیوں ساکن کرنا تھا؟ اس لیے کہ نون جمع مونس اور اس کے بعد جتنی بھی یہ جو ہے کیا ہے فاعل کی ضمیریں جب فعل کے ساتھ ملتی ہیں تو فعل کے لام الفعل کو ساکن کرنا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ادغام ممکن نبود، ادغام ممکن نہیں تھا. از این جہت، اسی وجہ سے. کون سی وجہ بیٹا؟ ادغام کا ممکن نہ ہونا، اسی وجہ سے. برحال خود ماندند، یہ مدد نہ اور اس کے بعد والے لفظ اپنی حالت پر باقی رہے، یعنی دونوں دالیں الگ رہیں، ایک دال دوسری دال میں ادغام نہیں ہوئی. مستقبل معلوم، یمدو یمدان یمدون تآخر. تآخر کا مطلب کہ آخر تک آپ گردان کریں. اصل یمدو یمدودو بود. یمدو کی اصل بیٹا کیا تھی؟ یمدودو. ٹھیک، حرکت دال اول را، پہلی دال کی حرکت کو بمیم دادند، میم کو دے دی انہوں نے. کس نے توصیف؟ علم صرف والوں نے یا عربوں نے.
و در دال ثانی ادغام نمودند، اور پہلی دال کو دوسری دال میں کیا کر دیا؟ ادغام کر دیا. یمد شد یمد ہو گیا. و در یمددن و تمددن، اور چھٹے اور 12ویں سیغے میں ادغام ممکن نہ بود، ادغام کرنا ممکن نہیں تھا. کیوں؟ ادغام کے لیے پہلے کا ساکن ہونا اور دوسرے کا متحرک ہونا ضروری ہے، جبکہ ان دو سیغوں میں دوسرا ساکن ہے، پہلا متحرک ہے. چنانکہ در مددن معلوم شد، کہتے ہیں اس کا سبب وہی ہے جو مددن میں آپ کو معلوم ہو گیا. اچھا، ماضی مجہول کیا ہوگی؟ مد، مدہ مدو. بھائی ماضی مجہول میں تو ہم نے سنا تھا کہ عین کلمے پہ کسرہ ہوتا ہے، مدہ میں تو کسرہ نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ مدہ اصل میں بیٹا کیا تھا؟ مدد. اصل میں کیا تھا؟ مدد. ٹھیک. اب دو حرف ایک جیسے ایک ساتھ ہو یہ مشکل تھا. پہلی دال کے کسرے کو ہم نے ختم کر دیا، ما قبل کو نہیں دیا، ختم کر دیا. اب پہلی دال کو دوسری دال میں ادغام کر دیا، مدہ ہو گیا. مستقبل مجہول جو ہے بیٹا کیا ہوگا؟ یمدو نہیں، یمد. ٹھیک ہے، یمدو، یمد، یمدان، یمدون تا آخر. اب یہ یمدہ پہ فتح کیوں دیا ہے؟ فتح تو نہیں دینا چاہیے. ٹھیک ہے، یمدو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، انہوں نے فتح دیا ہے، تو اس فتح کا کوئی سبب اگر آگے معلوم ہوا تو دیکھ لیں گے. امر حاضر را در مفرد مذکر، کہتے ہیں امر حاضر کو مفرد مذکر یعنی پہلے سیغے میں 4 وجہ جائز است. کتنی وجہیں جائز ہیں؟ جب باب نصر ینصر سے ہوگا تو 4، دوسرے ابواب سے ہوگا تو 3 وجہیں جائز ہوں گی. اب دیکھیں، مدہ کہہ سکتے ہیں، مدے بھی کہہ سکتے ہیں، مدو بھی کہہ سکتے ہیں، امدد بھی کہہ سکتے ہیں. بیٹا اب یہ اگر اسباب آپ کو بتاؤں تو آپ کو پریشانی نہ ہو. مدہ کیوں؟ کہتے ہیں کہ 2 دال ساکن ہیں. ٹھیک ہے، کیوں 2 دال ساکن ہیں؟ امر کی وجہ سے آخری حرف کو بھی ساکن کرنا پڑتا ہے. پہلی دال کو بھی ہم نے ساکن کر دیا. اب وہ عرب کہتے ہیں کہ اذا التقى ساکنان، جب 2 ساکن آپس میں ملے تو کسرہ دیا جائے گا، وہ مدے پڑھیں گے. بعض کہتے ہیں بھئی کسرہ جو ہے وہ ثقیل حرکت ہے، فتح ہلکی حرکت ہے، تو اس کے مطابق مدہ کہیں گے. بعض کہتے ہیں کہ بھائی اس باب کے عین کلمے پہ ضمہ تھا، اس ضمے کی وجہ سے دال پہ ضمہ دے دو تو وہ مدو کہیں گے. بعض کہتے ہیں بھائی ہم ادغام نہیں کریں گے تو وہ امدد کہیں گے. تو اس طریقے سے 4 طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں، مدہ، مدے، مدو، امدد. بفک ادغام، فک یعنی جدا کرنا، کس کا؟ ادغام کا. وہ در باقی یک وجہ. اچھا بھائی امر حاضر کی کتنے سیغے ہیں؟ 6 میں سے پہلے میں تو 4 وجہ جائز ہے، باقی جو 5 ہیں کہتے ہیں ان میں ایک ہی وجہ جائز ہے، مدہ، مدو، مدی، مدہ، امددنا. و در مفرد امر غائب، اور اگر امر غائب کا پہلا سیغہ ہو نیز، خواہ مذکر و خواہ مؤنث باشد، نیز یعنی بھی. جیسے امر حاضر میں 4 طریقے جائز ہیں، اسی طریقے سے ان میں بھی 4 طریقے جائز ہیں. لیکن کہتے ہیں کہ امر غائب کے واحد کا سیغہ مذکر کا ہو تو بھی 4 وجہیں جائز ہیں، مؤنث کا ہو تو بھی 4 وجہیں جائز ہیں. ہم ان 4 وجہ جائز ہیں. مثلا لیمد، لیمدو، لیمد، لیمدد. بفک ادغام، ادغام کو جدا کر کے پڑھیں. وہ برئین کی اسست حال نہیں کا بھی یہی حال ہے، یعنی نہیں کے بھی جو ہے کیا ہے؟ پہلے سیغے میں، چوتھے سیغے میں، 7ویں سیغے میں، 13ویں سیغے میں، 14ویں سیغے میں یہی 4 وجہیں جائز ہیں. مثلا لا یمد، لا یمد، لا یمدو، لا یمدد. وہ حال جہد، اچھا جہد کا بھی یہی حال ہے، لم یمد، لم یمد، لم یمدو، لم یمدد. بات واضح ہوگی؟ مضاعف از سے باب اصول آید، کہتے ہیں مضاعف 3 اصول والے باب سے آتا ہے. از باب فعل یفعلو، ایک تو پڑھ چکے آپ ابھی، نصر ینصر. دوسرا الفرو،
فرار کردن یا فرار کردن بھاگنا. ماضی معلوم فر، بیٹا فر اصل میں کیا تھا؟ فرر، پہلی راہ کو ساکن کر کے دوسری راہ میں ادغام کر دیا. چھٹے سیگے اور 12ویں سیگے میں جو ہے یہ ادغام نہیں ہوگا، اس میں ہوگا فررنا. یفرو اصل میں یفررو تھا، را کی حرکت نہ کر کے فا کو دے دی، را کو را میں ادغام کر دیا. وَأَسْبَابِ فَعِلَ يَفْعَلُ، یہ مثال میں نے آپ کو پہلے نہیں دی. کہتے ہیں اور باب فعل یفعل یعنی علم یعلم سے بھی ہے، جیسے البر نیکوئی کردن، کسی کے ساتھ نیکی کرنا، اچھائی کرنا. ماضی معلوم بر، مستقبل یبر. وَأَسْبَابِ فَعَلَ يَفْعَلُ، اور کہتے ہیں باب فعل یفعل سے آیا ہے چنان کے گزشت در مد یمد، جیسے کہ وہ گزر چکا. کہاں پر توصیف صاحب؟ مد یمد میں. وَدَرْ امر حاضر و اخوات، کہتے ہیں اور امر حاضر اور امر حاضر کی بہنیں. امر حاضر کی بیٹا بہنیں کون سی ہیں؟ جہاں پر فعل آخر میں مجزوم ہوتا ہے، نہیں ہو، جہد ہو. ٹھیک ہے، کہتے ہیں از این دو باب، ان دو بابوں میں. کون سے دو باب؟ فعل یفعل اور فعل یفعل. ٹھیک ہے، سے وجہ جائز، اس میں ضمے والا طریقہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی تو عین الفعل پہ ضمہ تھا، اس وجہ سے ہم ضمہ دے رہے تھے. زیرا کہ ضمے از برای موافقت عین الفعل مستقبل بود، اس لیے کہ ضمہ جو ہے وہ مستقبل کے عین الفعل پر جو تھا اس کی مناسبت سے تھا. ساکت شد وہ تو گر گیا. ونون تاکید ثقیل مدن مدان مدن مدن مدان امددنان، خفیفہ مدن مدن مدن. اس میں فاعل جو ہے کیا ہے؟ مادن مادان مادون مادتن مادتان ماداتن. بیٹا مادن اصل میں کیا تھا؟ ماددن، فاعلن کے وزن پر پہلی دال کو ساکن کیا، دوسرے میں ادغام کر دیا، مادن ہو گیا. ٹھیک ہے، اس میں مفعول ممدودن، اس میں ادغام نہیں ہوگا کیونکہ دونوں دال کے بیچ میں بیٹا واو آ گیا ہے. ممدودن ممدودان ممدودون ممدودتن ممدودتان ممدوداتن. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.